बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पिछली वीडियो में हेपेटाइटिस के बारे में जनरली डिटेल में डिस्कशन की थी और आज का मेरा टॉपिक है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ए का कॉजेटिव एजेंट है हेपेटाइटिस ए वायरस या एचएवी और हेपेटाइटिस ई का कॉजेटिव एजेंट है हेपेटाइटिस ई वायरस। पाकिस्तान में ये इंडिविजुअल भी लोगों को हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई होता है और आउटब्रेक्स या एपिडेमिक्स या वबा भी होती है और इसमें फिर बहुत सारे लोग इससे में मुब्तला हो जाते हैं। ये जो हेपेटाइटिस ए है ये बच्चों में और यंग एडल्ट्स में 20-22 एज की लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है और जो हेपेटाइटिस ई है ये मिडल एज मेल्स में दरमियानी उम्र के मर्दों में ज़्यादा कॉमन होता है। पाकिस्तान में 5 साल की उम्र तक पहुंचते हुए तकरीबन 96% आबादी हेपेटाइटिस ए को एक्सपोज हो चुकी होती है और 20-22 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 98% आबादी हेपेटाइटिस ए को एक्सपोज हो चुकी होती है। हेपेटाइटिस ई लेस कॉमन है, जिसकी यूजली आउटब्रेक्स या वबा की सूरत में ये फैलता रहता है। अब ये फैलता कैसे है? इसका रूट है फीको ओरल रूट या हम इसको ओरोफिकल रूट भी कहते हैं। ये वायरस मुंह के ज़रिए इंसान के जिस्म में दाखिल होता है और स्टूल्स में या पाखाने में खारिज होता है। जब ये स्टूल में खारिज होता है, जब कोई सेहतमंद इंसान ऐसा पानी पीता है या ऐसी खुराक खाता है या ऐसी कोई और चीज़ इंजेस्ट करता है जिसके साथ वो स्टूल मिला हुआ होता है या मिक्स हुआ होता है या कंटेमिनेट हुआ होता है, जिस स्टूल में ये वायरस मौजूद होता है, तो फिर वो सेहतमंद इंसान हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई में मुब्तला हो जाता है। यानी वायरस मुंह के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होता है। अब इसकी अलामात क्या हैं? एक तो शदीद यरकान होता है, जांडिस, जल्द पीली हो जाती है, आँखों का रंग पीला हो जाता है, बुखार होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, भूख ख़त्म हो जाती है, कुछ लोगों को उल्टियाँ आती हैं, दिल ख़राब होता है, कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट महसूस होती है। अब इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं? एक तो हिस्ट्री पेशेंट को देख के, फिर उसके बाद बेसिक टेस्ट करवाते हैं। तो जो बेसिक टेस्ट है इसमें वो हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, जिनको हम LFTs कहते हैं। तो इस LFTs में मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बिलीरुबिन और ALT को SGPT भी कहते हैं। ये एलेनाइन ट्रांसअमाइनेज होता है। ये एक एंजाइम है जो लिवर के अंदर पाया जाता है और जब हेपेटाइटिस होता है तो ये बड़ी तादाद में एक्सक्रीट होता है। ये जो नॉर्मल लेवल है ALT का ये 43 यूनिट्स होता है, लेकिन जब हेपेटाइटिस ए या ई होता है तो इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सैकड़ों बल्कि हज़ारों तक पहुंच जाता है। लेवल ऑफ ALT रिफ्लेक्ट स्वेल्टी ऑफ हेपेटाइटिस ए या ई, यानी जितना लेवल ज़्यादा बढ़ हुआ होगा इट मीन्स कि उतना शदीद हेपेटाइटिस है। उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं वो होते हैं एंटीबॉडीज़, HAV एंटीबॉडीज़ या HEV एंटीबॉडीज़। HAV मीन कि हेपेटाइटिस ए वायरस एंटीबॉडीज़ या हेपेटाइटिस ई वायरस एंटीबॉडीज़, ये कराते हैं और ये पॉजिटिव आ जाए तो या हेपेटाइटिस ए वायरस होता है या हेपेटाइटिस ई वायरस, दोनों की अलग-अलग टेस्ट हैं। HAV एंटीबॉडीज़ अलग है और HEV एंटीबॉडीज़ अलग है। अब इसका इलाज क्या है? एक्चुअली हेपेटाइटिस ए और ई का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ कंप्लीट बेड रेस्ट और मीठी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जिगर बहुत ज़्यादा काम करता है और बहुत सारे काम करता है, एक किस्म की फैक्ट्री है, बनाता है चीज़ें, सिंथेसिस करता है, कैटाबोलिज्म करता है, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, स्टोरेज करता है, ग्लूकोज को रिलीज़ करता है। तो हमारी इसमें ये कोशिश होती है कि हेपेटाइटिस जिस पेशेंट को हो वो कंप्लीट बेड रेस्ट में चला जाए, वो फिज़िकल एक्टिविटी ना करे ताकि जिगर को काम ना करना पड़े
اور جگر کو بنا بنایا گلوکوز ملے، اس کے لیے اسے کہتے ہیں جوس پیے، یا گنے کا رس پیے، یا گلوکوز پانی میں گھول کے دیتے ہیں، یا ڈرپس کے ذریعے، یا شہد دیتے ہیں پانی میں مکس کر کے، تاکہ اس کو ریڈی میڈ گلوکوز ملتا رہے اور وہ جلدی ریکوری کر جائے۔ کچھ ہمارے ڈاکٹر حضرات ساتھ وائٹامن سپلیمنٹس بھی دے دیتے ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات کچھ لیور ٹانکس بھی دے دیتے ہیں، لیکن ان کا کوئی ڈاکومنٹڈ وہ نہیں ہے رول۔ ایکچولی اس کا ایکچول جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کمپلیٹ بیڈ ریسٹ ہے، اور میٹھی چیزیں کھانی چاہیے، تلی ہوئی چیزوں سے اور چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کو ہضم کرنے کے لیے بائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور بائل ایک سیکریشن ہے جو کہ جگر سے آتی ہے، اور جگر کو پھر زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ ایسے پیشنٹ کے گلے میں ہار ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے میاں والی میں ایک مقامی جڑی بوٹی ہے اٹسٹ جس کو کہتے ہیں، تو اکثر لوگ اٹسٹ کا ہار ڈال دیتے ہیں۔ باقی جگہوں پہ بھی اپنے علاقے کے حساب سے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یا کوئی لکڑی ہوتی ہے اس کے ہار ڈال دیتے ہیں، کچھ لوگ دم کرواتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ایکچولی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس نے خود بخود ہی تقریباً ٹھیک ہو جانا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کمپلیٹ بیڈ ریسٹ چاہیے اور میٹھی چیزیں کھانی چاہیے۔ جہاں تک اس کی مورٹیلٹی کا تعلق ہے تو ہیپیٹائٹس اے میں 0.5% مورٹیلٹی ہے، لیکن اگر کسی ایسے شخص کو ہو جس کی 50 سے زیادہ ایج ہے تو پھر مورٹیلٹی ذرا بڑھ جاتی ہے، 2% ہو جاتی ہے۔ ہیپیٹائٹس ای میں مورٹیلٹی 1% ہے، لیکن اگر ہیپیٹائٹس ای پریگننٹ خاتون کو ہو جائے تو پھر مورٹیلٹی بڑھ جاتی ہے، 10 سے 30% ہو جاتی ہے۔ اچھا، جس وقت ہیپیٹائٹس اے یا ای ہو جائے لائف لانگ امیونٹی ہو جاتی ہے، یعنی دوبارہ چانسز ہیں کہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ جو ہے ہیپیٹائٹس اے اور ای، یہ یوجلی جو ہیپیٹائٹس اے ہے 3 سے 4 منتھس میں کمپلیٹ ریکوری ہو جاتی ہے، اور ہیپیٹائٹس ای میں 6 ہفتوں سے 8 ہفتوں میں۔ یہ موسٹلی کرانک لیور ڈیزیز میں کنورٹ نہیں ہوتے، سی ایل ڈی جس طرح ہیپیٹائٹس بی اور سی ایل ڈی میں چلے جاتے ہیں کرانک لیور ڈیزیز میں، ہیپیٹائٹس اے اور ای سی ایل ڈی یا کرانک لیور ڈیزیز میں نہیں جاتے۔ جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے، ہیپیٹائٹس اے کی ویکسین موجود ہے، ہیپیٹائٹس ای کی ویکسین نہیں موجود۔ اب اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے سیف ڈسپوزل آف ہیومن ایکسکریٹا، یہ جو ہیومن یہ سٹولز ہوتے ہیں ان کو پراپرلی ہائیجینکلی ڈسپوز آف کیا جائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اکثر یہ سیوریج اور یہ واٹر سپلائی یہ مکس ہو جائیں تو پھر اس طریقے سے سٹول انٹر ہو جاتا ہے واٹر سپلائی میں، تو اس سے یہ چانسز ہوتے ہیں باقی انتڑیوں کی بیماریوں کے بھی، باقی انفیکشن کے بھی، ہیپیٹائٹس اے اور ای کے۔ خاص طور پہ دیہاتوں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ سورس آف جو ڈرنکنگ واٹر ہے وہ ہینڈ پمپ ہوتا ہے، نل کا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ٹائلٹ ہوتی ہے، اور انہوں نے جو سیپٹک ٹینک بنایا ہوتا ہے ٹائلٹ کا وہ بھی نلکے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ بہت ہی کم فاصلہ ہوتا ہے اس میں ہینڈ پمپ کے ساتھ اور سیپٹک ٹینک کا، تو الٹیمیٹلی وہ وائرس یا جراثیم پہنچ جاتے ہیں واٹر سپلائی میں، اور نہ صرف ہیپیٹائٹس اے اور ای کا خطرہ ہوتا ہے بلکہ اس سے دوسری بیماریوں پھیلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کلورینیشن آف واٹر، کہ واٹر کو ڈس انفیکٹ کیا جائے، یہ ایکچولی ہائر اتھارٹی پبلک ہیلتھ لیول پہ ہونی چاہیے۔ جو ٹاؤنز کو، محلوں کو، شہروں کو واٹر سپلائی ہوتی ہے تو اس کو پراپرلی کلورینیٹ کریں، اور خاص طور پر جولائی اور اگست کے مہینوں میں جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور واٹر سپلائی اور سیوریج سپلائی یہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کا پانی آپس میں مکس ہو جاتا ہے، تو تاکہ گھروں کو جو پانی جائے وہ کلورینیٹڈ واٹر ہو۔ پھر گھروں میں بوائلڈ واٹر استعمال کرنا چاہیے، ابلا ہوا پانی، اس سے یہ وائرس دونوں ہیپیٹائٹس اے اور ای مر جاتے ہیں۔ اور آخر میں جو پریکاشن میں بتاؤں گا وہ یہ کہ ہاتھ دھونے چاہیے اچھی طرح صابن سے۔ آپ کو کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح اپنے سوپ سے اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے ہم ہیپیٹائٹس اے اور ای سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہیپیٹائٹس بی
اور ہیپیٹائٹس سی کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں گا. تھینک یو.